السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معزز دوستو، مکۃ المکرمہ کے لیے احرام باندھ چکا ہوں۔ ہمارے استاذ محترم حضرت مولانا غلام فرید دامت برکاتہم العالیہ کی زیر سرپرستی، زیر قیادت ہم مکہ مکرمہ کی طرف رواں دواں ہیں، اور ہمارے ساتھ شریک قافلہ بھائی محمد عمر، اور اسی طرح بھائی عمر فاروق اور بھائی محمد عمر طارق۔ ہاں ماشاءاللہ، ڈیرہ اسماعیل خان سے یہ بھی تشریف فرما ہیں۔ حضرت مولانا اسامہ قریشی صاحب بھی ہمارے رفیق سفر ہیں، اور حضرت استاد جی کی معیت میں ہم لوگ یہاں اس وقت سمندر کی اس جگہ موجود ہیں جہاں پر سریۃ العنبر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے وہ یہاں مارکا لڑا تھا۔ یہ بالکل ہم ریڈ سی کے اوپر موجود ہیں، اور اس جگہ یہاں پر یہ سورج کی کرنیں بھی آپ کو نظر آ رہی ہیں، اور ریڈ سی بھی اپنی آب و تاب پہ نظر آ رہا ہے۔ میں حضرت استاد جی سے گزارش کروں گا، حضرت استاذ محترم اگر آپ سے مخاطب ہوں، حضرت استاد جی اگر آپ کچھ بات ارشاد فرما دیں۔ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ہم اللہ کریم کی ان نعمتوں پر اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے جی۔ میرے کریم رب نے آج ہمیں اس میقات سے عمرے کی سعادت نصیب فرمائی، احرام کی سعادت نصیب فرمائی، جہاں سے کئی ہزار حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ و تسلیمات نے عمرے اور حج کا احرام باندھا تھا۔ پھر ہم نے سوچا کہ حضرت مفتی صاحب بھی ساتھ ہیں، یہ مہمان حضرات بھی ساتھ ہیں، کیوں نہ ہو اس مقام کی بھی زیارت کر لی جائے جہاں پر حضرات صحابہ کرام تشریف لیتے۔ 300 صحابہ کرام حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں یہاں تشریف لائے تھے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا تھا کفار کی نقل و حرکت پر نظر رکھنے کے لیے۔ یہاں آ کر انہوں نے قیام فرمایا۔ اس قیام کے دوران ان کے پاس کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا، تو حضرات صحابہ کرام نے درختوں کے پتے بھی کھائے۔ اور پھر ایسا زمانہ آیا کہ ایک صحابی نے کہا کہ میں اونٹ خریدنا چاہتا ہوں، اگر کوئی ساتھی بیچے تو میں مدینہ جا کر ان کو پیسے واپس کر دوں گا، پیسے ادا کر دوں گا۔ چنانچہ اونٹ خریدنا شروع ہو گئے اور اونٹ ذبح ہونا شروع ہو گئے۔ جب امیر المومنین کو پتہ چلا سیدنا حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو، انہوں نے منع فرما دیا کہ اگر اونٹ اس طرح ذبح ہوتے رہے تو ہم واپس مدینہ طیبہ کیسے پہنچیں گے۔ پھر انہوں نے کہا کھانے پینے کا سامان ختم، تو فرمایا جس کے پاس جتنی کھجوریں ہیں میرے پاس جمع کرو۔ سب نے کھجوریں جمع کروا دی۔ ایک کھجور ہر صحابی کو 24 گھنٹوں میں ملتی تھی۔ صحابہ فرماتے ہم سارا دن کھجور کھا کے اس کی گٹھلی کو چوستے رہتے تھے، بہت زیادہ بھوک سارا دن ایک گٹھلی۔ جب صحابہ کرام نے مدینہ جا کے کارگزاری سنائی تو وہاں مدینہ والے صحابہ نے فرمایا کیسے گزارا ہوتا ہوگا؟ انہوں نے فرمایا اس ایک گٹھلی کی قیمت کا اندازہ تب ہوا جب وہ بھی ملنا بند ہو گئی۔ بھوک اور پیاس نے بری حالت کر دی، کمزوری آ گئی، جسم دبلے پتلے ہو گئے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک دن صبح کو اٹھے تو رات کو اس سمندر سے ایک مچھلی پھینک دی، وہ مری ہوئی تھی۔ اب یہ بھی فقہی مسئلہ ہے کہ مردار مچھلی باہر پائی جائے تو حلال نہیں۔ حضرت ابو عبیدہ نے فرمایا یہ اللہ کی طرف سے تمہاری مہمان نوازی ہے، لہذا اس کو بناؤ اور کھاؤ۔ 18 دن تک 300 صحابہ کرام اس مچھلی کو یہاں کھاتے رہے۔ 18 دن کے بعد یہ یہاں سے روانہ ہوئے۔ جب مدینہ طیبہ گئے، پیارے نبی کو کارگزاری سنائی تو جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ اللہ کی طرف سے تمہاری مہمان نوازی تھی جو اللہ نے تمہاری فرمائی۔ کیا وہ گوشت بچا کر لائے ہو؟ میں بھی وہ عظیم گوشت، برکت والا گوشت تناول فرمانا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ پیارے نبی نے صحابہ نے فرمایا جی یا رسول اللہ آپ کے لیے ہم لائے ہیں۔ پیارے نبی نے بھی تناول فرمایا۔ وہ مچھلی اتنی بڑی تھی کہ سیدنا حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے اس کی 2 پسلیوں کو زمین میں نصب فرمایا اور اوپر سے یوں باندھ دیا۔ بڑا اونٹ اور لمبے قد والا آدمی اس پہ بٹھایا کہ اس کے نیچے سے گزر جاؤ۔ وہ نیچے سے گزر گئے اور وہ پسلیاں سر کو نہیں لگی۔ اتنی بڑی مچھلی تھی کہ 3 آدمی اس کی آنکھ کے خول میں داخل ہو کر اس کے سر سے چربی نکال رہے تھے۔ تو یہ وہ عظیم جگہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارا یہاں آنا، ہماری یہاں کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جن حضرات کو یہ پیغام پہنچ رہا ہے، جو حضرات اس عظیم جگہ کو دیکھ رہے ہیں، یقیناً ان کے دل میں بھی تمنا پیدا ہوگی
کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جوفا کا ہمیں عمرہ بھی نصیب فرما دے اور یہاں کی حاضری بھی. تو اے اللہ سب کو بلا لے یہاں، جو دیکھ رہے ہیں جو سن رہے ہیں، اے اللہ ان سب کو یہاں کی حاضری نصیب فرما دے. آمین. جزاکم اللہ خیر. ماشاءاللہ حضرت استاذ محترم نے ابھی آپ کی خدمت میں مکمل بات ارشاد فرما دی اور مختصراً استاد جی نے واقعہ بھی ذکر فرما دیا سریۃ العنبر کا. آپ سب حضرات کو حضرت استاذ محترم نے دعائیں بھی دی ہیں. استاد جی بہت سے حضرات اپنی دعاؤں پہ آمین کہنے کی بات فرما رہے ہیں، تو آپ ان سب کی دعاؤں کے لیے بعض حضرات نے اپنی مشکل کے لکھا ہے، والدین کی دعاؤں کے لکھا ہے، تو سب پہ آمین. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے جن حضرات کے دل میں جو تمنائیں ہیں، جو آرزویں ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کی تمنائیں، سب کی ساری آرزویں پوری فرمائے. سب کے دل کی ساری مرادیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے غیب کے خزانوں سے امر کن کے ساتھ پوری فرما دے. آمین آمین. بھئی آپ سب کی دعاؤں پر حضرت استاد محترم سمیت ہم سب نے آمین کہہ دیا ہے. میں نے سارے ساتھیوں کو تعارف کرایا. ہمارے بھائی جواد مدنی ناشتہ ڈیرہ اسماعیل خان کا ایک نامی گرامی نام ہے، وہ رہ گئے تھے. ماشاءاللہ بڑا اللہ کا کرم ہے کہ جواد بھائی اپنی والدہ کے ساتھ اپنی اہلیہ کے ساتھ موجود ہیں. تو اللہ رب العزت ہم سب کو اس جگہ آنے کی توفیق عطا فرمائے. عمر بھائی ایک دفعہ ذرا آپ یہ سمندر کا وزٹ کرا دینا. تو یہ سارا یہ ذرا ایسے دکھاتے جائے نا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سیروا فی الارض فانظروا کیف بدأ الخلق. ماشاءاللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. استاد جی اس آیت کا ترجمہ ارشاد فرما کر بتا دیں کہ ہم یہاں سمندر دیکھنے نہیں آتے. اکثر یہاں آنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم سیاح ہیں یا تفریح کے لیے آئے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود حکم ارشاد فرمایا سیروا فی الارض فانظروا کیف بدأ الخلق. اے میری مخلوق، اے میرے بندو، زمین میں چلو پھرو اور دیکھو اس سارے کارخانہ کائنات کو اللہ سبحانہ و تعالی جل شانہ نے نئے سرے سے کیسے تخلیق فرمایا. ایک اللہ کی مخلوق ہے اور دریا سمندر، اور اس میں بسنے والی پتہ نہیں کتنی اقسام کی مچھلیاں اور دریائی مخلوق موجود ہے. اللہ سبحانہ و تعالی جانتے ہیں. یہاں آنے کا مقصد اللہ سبحانہ و تعالی کی تخلیق کا، اللہ سبحانہ و تعالی کی قدرت کا مشاہدہ اور نظارہ کرنا بھی مقصود ہے. جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ سب حضرات بھی ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں. اب مکۃ المکرمہ کی طرف رواں دواں ہیں. رب کریم کرم فضل احسان امتنان کا معاملہ فرمائے. اور میں نے یہاں پر الحمدللہ آج سفر ہم نے صبح شروع کیا ہے، اور صبح ہم مکہ مکرمہ سے نکلے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ مکرمہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے گھر گئے، اور وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پہ 4 سال کا بچپن گزارا ہم وہاں رہے، اور وہاں پر ایک ایک ساتھی پر گریہ تاری تھا، اور وہاں کی کیفیت اور وہاں کے معاملات اللہ جانتا ہے. میں حضرت استاد محترم سے ابھی آپ کو مخاطب کراتا ہوں کہ آپ حضرات بھی وہاں دعاؤں میں یاد رکھیے گا ہمیں بھی. حضرت استاد جی ابھی آپ کو بتائیں گے کہ وہاں پر جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ مکرمہ کا گھر اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 4 سال کا بچپن وہاں گزارا ہے اس کی کیا باتیں ہیں. حضرت استاد محترم میں نے ان حضرات سے عرض کیا کچھ بے اولاد ہیں جو اپنی اولاد کی دعاؤں کے لیے کہہ رہے ہیں، ان کی اولاد کی دعا بھی کر دیں. اور یہ اگر آپ بات فرما لیں کہ آج جب ہم کہیں سبحان اللہ سبحان اللہ. آج کا جو ہمارا مبارک سفر تھا اپنی نوعیت کے اعتبار سے بڑا منفرد ہے. بہت طویل سفر اللہ پاک نے کروا دیا ہے. پہلے ہم صبح اٹھے 5 بجے تو روانہ ہوئے. کچھ ساتھیوں کو عزیزیہ سے، کچھ ساتھیوں کو نسیم مکہ مکرمہ کے علاقے وہاں سے لیا، اور پھر ہم سیدھا روانہ ہو گئے طائف کے لیے. طائف کی زیارات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نصیب فرمائی، اور وہاں سے پھر ہم چلے گئے بنو سعد. سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو علاقہ اور گاؤں تھا وہاں ہم چلے گئے، جس مبارک جگہ پر ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک بچپن، معصوم بچپن کے 4 سال گزرے تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہاں کی زیارت نصیب فرمائی. جن میدانوں میں پیارے آقا نے بچپن میں بکریاں چرائیں، سیدہ شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا ساتھ ہوتی تھی، وہ میدان اللہ نے دکھائے. وہ کنواں دکھایا جن سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈول بھر بھر کے گھر کے لیے پانی لاتے، بکریوں کو پانی پلاتے. وہ کنواں بھی اللہ نے دکھایا. وہ درخت اب کٹ چکا ہے لیکن کٹا ہوا درخت دکھایا، جس درخت کے نیچے سب سے پہلے شق صدر ہوا تھا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک سب سے پہلے جہاں چاک ہوا تھا وہ درخت، اس درخت والی جگہ
اللہ نے اس کی زیارت نصیب فرمائی۔ پھر سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا گھر اور اس کے گھر کا جو نقشہ تھا، چھوٹی چھوٹی دیواریں اب موجود ہیں وہاں، اللہ نے اس کی زیارت نصیب فرمائی۔ اللہ پاک ہماری ان زیارات کو قبول فرمائے، اور جن حضرات کی اولاد نہیں، اللہ ان کو نیک صالح اولاد نصیب فرمائے۔ جن کے بیٹے نہیں بیٹیاں ہیں، اللہ لمبی زندگی والے سعادت والے بے عیب بیٹے عطا فرمائے۔ جو اولاد کے رشتوں کے معاملے میں پریشان ہیں، اللہ خوشیوں والے، وفا والے، حیا والے، محبتوں والے رشتے نصیب فرمائے۔ جو ہمارے مرحومین مرحومات ہیں، جو ہمارے والدین رشتہ دار دنیا سے چلے گئے، اللہ سبحانہ و تعالی جل شانہ ان سب کی بخشش فرمائے، ان سب کی مغفرت فرمائے، ان سب کی قبور کو جنت کا باغ بنائے۔ اللہ پاک سب مرحومین مرحومات کو اپنی جوار رحمت میں خاص جگہ نصیب فرمائے۔ اور آپ حضرات دعا فرمائیں ہمارے لیے، اللہ ہمارے حج کو ہمارے لیے آسان بنائے، اور ہمارے حج کو اللہ کریم حج مبرور بنائے، اور ہم جو آپ حضرات کے لیے حجاج کرام دعائیں مانگ رہے ہیں، اللہ پاک ان سب دعاؤں کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹھیک ہے معزز دوستو، مجھے اجازت دیجیے، سریۃ الانبر کی مختصر کارگزاری آپ کی خدمت میں پیش ہو گئی۔ بہت سی زیارتیں اللہ تعالیٰ نے اس سفر میں عطا فرمائی ہیں۔ ہم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ قدموں میں تو میں گیا استنبول، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، حضرت جندب ابن جنادہ جن کا اصل نام ہے، ان کے ہاں ایک زندگی کی خواہش تھی، 15 سال سے میں چاہ رہا تھا، نہیں جا سکا، تو ہم ربضہ بھی گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا سفر اس دفعہ بیر معونہ کا بھی ہوا ہے۔ بہرحال وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے چیزیں آ جائیں گی۔ فی الحال ہمیں اجازت دیجیے، جزاکم اللہ تعالی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔